بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے۔ ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ نور کیا ہے؟ جیسے بیج کو زمین سے پھوٹنے کے لیے پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دل میں موجود ایمان کے بیج کو بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روشنی ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، اور یہ قرآن کا نور ہی ہے جس میں ہمارے دل کے ہر مرض کی شفا ہے۔ اس قرآن میں روشنی ہے، سکون ہے۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی اور شے میں سکون نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ویسے یہ 3 دعائیں آپ اپنے لیے لازمی مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے گناہ سے بچا لیں جس کی آپ توبہ قبول نہ کریں گے۔ یا اللہ مجھے ایسے گناہ سے اپنی پناہ میں رکھ جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے گناہ آپ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ القلم کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ سورت قرآن مجید میں 68 نمبر پر ہے اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام القلم یعنی قلم پہلی ہی آیت میں قلم کی قسم کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ سورہ قلم کا مرکزی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، اعلیٰ اخلاق اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین کردار کی گواہی دی اور دشمنوں کی بے بنیاد باتوں کو جھٹلایا۔ اس میں اصحاب جنت کی مثال بیان کی گئی ہے جو لالچ اور ناانصافی کے باعث اللہ کی سزا کا شکار ہوئے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ اچھا، یہ اصحاب جنت کا مطلب جنت والے لوگ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ایسا ہے، عربی زبان میں جنت کا لفظ صرف آخرت والی جنت کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ باغ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ جن کے یہاں دنیا میں باغ ہوں ان سے مراد ہے۔ اصحاب الجنت سے مراد باغ والے لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں، جھٹلانے والوں اور قیامت کے دن رسوا ہونے والوں کا انجام بیان کیا، ساتھ ہی صبر اور توکل کی عظیم نصیحت بھی فرمائی۔ سورہ قلم اخلاق، کردار، انصاف، صبر اور حق پر ڈٹے رہنے کا طاقتور پیغام دیتی ہے۔ یہ سورہ پارہ نمبر 29 میں ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ آیت نمبر 2، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا ہے بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تردید کے لیے کافی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے اور آپ کی دیانت و امانت اور عقل و فراست پر اعتماد رکھتے تھے۔
مگر جب آپ نے ان کے سامنے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت لگائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ کلام جو ایسے بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہے، اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، کجا کہ اسے اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں خطاب تو بظاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی۔ مدعا کفار سے یہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کے پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو، وہی تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 5 تفسیر سورۃ طور حاشیہ نمبر 22 آیت نمبر 3، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی آپ کے لیے اس بات پر بے حساب اور لازوال اجر ہے کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کے جواب میں آپ کو ایسی ایسی اذیت ناک باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اس فرض کو انجام دیے چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ اس کی تفسیر ہے اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، اسی وجہ سے آپ ہدایت خلق کے کام میں یہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ایک کمزور اخلاق کا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کے بلند اخلاق بھی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ کفار آپ پر دیوانگی کی جو تہمت رکھ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ہے، کیونکہ اخلاق کی بلندی اور دیوانگی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دیوانہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہو اور جس کے مزاج میں اعتدال باقی نہ رہا ہو۔ اس کے برعکس آدمی کے بلند اخلاق اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ نہایت صحیح الدماغ اور سلیم الفطرت ہے، اور اس کا ذہن اور مزاج غایت درجہ متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسے کچھ تھے، اہل مکہ ان سے ناواقف نہ تھے، اس لیے ان کی طرف محض اشارہ کر دینا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ مکہ کا ہر معقول آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ لوگ کس قدر بے شرم ہیں جو ایسے بلند اخلاق آدمی کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کی یہ بےخودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے لیے نقصان دہ تھی کہ مخالفت کے جوش میں پاگل ہو کر وہ آپ کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہے تھے جسے کوئی ذی فہم آدمی قابل تصور نہ مان سکتا تھا۔ یہی معاملہ ان مدعیان علم و تحقیق کا بھی ہے جو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرگی اور جنون کی تہمت رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک دنیا میں ہر جگہ مل سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے۔ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ اس بے مثال کتاب کے پیش کرنے والے اور ایسے بلند اخلاق رکھنے والے انسان کو ذہنی مریض قرار دیتے ہیں، وہ عداوت کے اندھے جذبے سے مغلوب ہو کر کیسی لغو بات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف حضرت عائشہ نے اپنے اس قول میں فرمائی ہے کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ امام احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابن جریر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ ان کا یہ قول متعدد سندوں سے نقل کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض قرآن کی تعلیم ہی پیش نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کا مجسمہ نمونہ بن کر دکھا دیا تھا۔
جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا آپ نے خود سب سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، جس چیز سے اس میں روکا گیا آپ نے خود سب سے زیادہ اس سے اجتناب فرمایا، جن اخلاقی صفات کو اس میں فضیلت قرار دیا گیا سب سے بڑھ کر آپ کی ذات ان سے متصف تھی، اور جن صفات کو اس میں ناپسند ٹھہرایا گیا سب سے زیادہ آپ ان سے پاک تھے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے۔ مسند احمد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پر یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ بخاری و مسلم۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔